بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یقیناً امید ہے کہ آپ تمام سننے والے سامعین، ناظرین حضرات کے مزاج بخیر ہوں گے اور ذی الحج کا پہلا عشرہ خوبصورت گزر رہا ہوگا اور آپ اس کی برکات سمیٹ رہے ہوں گے۔ یقیناً یہ بڑے بابرکت دن ہیں، بڑے خوبصورت دن ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا والفجر ولیال عشر۔ حضرت مفسرین نے، امام قرطبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد اور حضرت اکرمہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہا کہ یہاں اللہ کریم نے جو والفجر ارشاد فرمایا کہ ہمیں فجر کی قسم ہے، یہ 10 ذی الحج کی فجر کی قسم ہے، اور ولیال عشر پہ مفسرین نے کہا کہ 10 راتوں کی قسم ہے، وہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ جو عشرہ ذی الحج کا پہلا عشرہ گزر رہا ہے تو یقیناً یہ بڑے بابرکت دن ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 دنوں میں اپنی نعمت کو مکمل فرمایا۔ یہاں پر امام طبری، امام قرطبی، حافظ ابن کثیر اور دیگر کئی مفسرین نے کہا کہ یہ جن 10 دنوں میں نعمت مکمل فرمانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ 10 دن ذی الحج کے پہلے 10 دن تھے۔ تو یقیناً یہ بہت بابرکت دن ہیں، بہت بابرکت لمحات ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان دنوں کی برکت بیان فرماتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں افضل ترین دن جو ہے وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو یقیناً ان میں عبادات کرنا، ان میں اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانا، ان میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، ان میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی انسانیت کی خاطر خدمات سر انجام دینا، مخلوق خدا کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، یہ بہترین دن ہے اس کام کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور امام بحقی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ذی الحج کے پہلے 10 دن کے برابر جو عبادات کا اجر ہوتا ہے، ذی الحج کے پہلے 10 دن میں سب سے بڑھ کے رقم کیا جاتا ہے۔ یہاں مفسرین نے اس کی ظاہر ہے یہ نفلی عبادت کا ذکر ہے، جیسے رمضان ہے اس میں تو فرض روزے ہوتے ہیں، نفلی عبادات کا ذکر ہے۔ اس میں مفسرین نے کہا کیونکہ اس میں سب کچھ جمع ہو جاتا ہے، اس کے روزے کی فضیلت، اس میں نوافل کی فضیلت، اس میں قیام کی فضیلت، سب کچھ جمع ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا ہے کہ نفلی عبادات میں سب سے زیادہ جو عمل نامہ اعمال میں مرتب کیا جاتا ہے جس عبادت کا گویا کہ وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن کی عبادت ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی کثرت کیا کرو۔ امام بحقی حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذی الحج کے پہلے 9 دن، ظاہر ہے 10 ذی الحج کو تو یوم النحر ہے، عید کا دن ہے، جو عشرہ ذی الحج کے پہلے 9 دن کے روزے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر روزے کا اجر میں 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بحقی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں عشرہ ذی الحج کی ہر رات کا قیام جو ہے وہ لیلۃ القدر کی طرح اللہ تعالیٰ اس کا اجر نامہ اعمال میں مرتب فرماتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے، یوم العرفہ کا جو روزہ ہے وہ اگلے 1 سال اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی اگلے 1 سال کے بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اگر توبۃ نصوحہ کا ارادہ ہو، یہ ارادہ ہو کہ میں آئندہ جن گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں وہ دوبارہ نہیں کروں گا، اس توبہ کے جذبے کے ساتھ اگر وہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ آئندہ 1 سال کے اور پچھلے 1 سال کے گناہوں میں مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، ابن ابی شیبہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے سال بھر کے نفلی روزوں میں سے سب سے عزیز جو روزہ ہے وہ عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ام المؤمنین حضرت صدیقہ بنت صدیق، حضرت عائشہ سلام علیہا راویہ ہے، مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سب سے بڑھ کے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اس یوم العرفہ جو آنے والا ہے، اس عشرہ ذی الحجہ کی برکت سے، حضور علیہ السلام کا وسیلے سے اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے پناہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب کا مقدر ٹھہرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھ پہ کوئی ایسا کام ارشاد فرمایا جس سے ہر دعا قبول ہو جائے۔ ویسے تو خود مستجاب الدعوات تھے، نبی اللہ کے جتنے انبیاء ہیں نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، یقیناً یہ مخلوق کی رہنمائی کے لیے تھا، اللہ کے بندوں کے لیے کی رہنمائی کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو قبولیت کے رستے دکھانے کا ایک ذریعہ تھا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ذی الحج کا یہ جو پہلا عشرہ ہے، ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، ان میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائے، ان میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہوتی ہے کہ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ عرض کی کہ یا اللہ کیا یہ صرف میرے لیے خاص ہے یا ہر کسی کے لیے ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر کسی کے لیے اس طرح عام ہے کہ اگر کوئی عشرہ ذی الحجہ میں ایک بار بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا، لا الہ الا اللہ کہے گا، یہ ذکر ادا کرے گا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو ایک طرف رکھا جائے اور دوسری طرف اس کے اس ایک کلمے کا اجر رکھا جائے تو یہ ایک کلمے کا اجر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں پر بھاری ہوگا۔ تو اس وقت آپ سے براہ راست مخاطب ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ بہت قیمتی دن ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیۃ الطالبین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا، آپ سے نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حج کے پہلے دنوں میں اتنی برکت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی وہ بھی ذی الحج کے پہلے 10 دن تھے جب وہ عرفات کے میدان میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے لیے اپنے مال کی قربانی کی وہ بھی ذی الحج کے پہلا عشرہ تھا۔ نار نمرود میں جب پھینکا گیا اپنے جان کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے کے لیے تیار تھے، جان کی قربانی نار نمرود میں جب آپ کو ڈالا گیا اور وہ آگ آپ کے لیے باغ بن گئی وہ بھی ذی الحج کا پہلا عشرہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب آپ نے قربانی کی آپ کی جان پیش کرنے کے لیے حاضر تھے وہ بھی ذی الحج کا پہلا عشرہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی بنیاد رکھی وہ بھی ذی الحج کا پہلا عشرہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، کلیم بنایا، وہ بھی ذی الحج کا پہلا عشرہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ نے عنایات فرمائی وہ بھی ذی الحج کا پہلا عشرہ تھا، اور بیت رضوان بھی ذی الحج کے پہلے عشرے میں تھی۔ اور یقیناً کیونکہ اس مہینے کو خاص نسبت حاصل ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیت رضوان کا بھی آپ سے تعلق، انشاءاللہ آپ کو یوم پر عیدگاہ میں ایک عظیم الشان کانفرنس کا بھی انشاءاللہ انعقاد ہوگا اسی مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی برکات عطا فرمائے، اس عشرے کی برکات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کا صدقہ، پھر جن انبیاء علیہ السلام کے خاص نسبتیں حاصل ہیں اس عشرے کو، اللہ تعالیٰ اپنے تمام برگزیدہ جو اس کے بندے ہیں ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ، ان کا وسیلہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت بھی فرمائے اور ہمیں اس عشرے کی بھرپور برکات عطا فرمائے۔ صرف آپ سے مخاطب ہونے کا وجہ یہ تھی کہ ہمارے حضرات کو بعض اوقات اتنا ان دنوں کی اہمیت کا شاید اندازہ نہ ہو، وہ یہی سمجھتے ہوں کہ بس صرف 10 ذی الحج کو یوم النحر یا جو وہاں چلے جائیں ان کے لیے اس کی برکت ہے۔ یہ ساری وہ برکات ہیں جو اس عشرے کی تمام دنیا کے لیے عام ہوتی ہیں، تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ ہمارے شیخ کامل کی خدمت میں عرض کروں گا دعائیہ کلمات سے اور دعا سے ہم سب کو السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ خوبصورت ترین انداز میں قبلہ صاحب نے اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے کہ ہر وقت اسی حوالے سے تمام روحانی اولاد جو بھی جہاں بھی یا بالعموم تمام مسلمانوں کے لیے خوبصورت پیغام ایام کے حوالے سے، کوئی یوم ہو اس حوالے سے خوبصورت ترین انداز سے لوگوں کو بلاتے ہیں اس طرف کہ آئیں، اور یہی ہمارے کام آنے والی چیزیں ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے حبیب علیہ السلام کی خوشنودی مل جائے۔ سب لوگ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قبلہ صاحب کی چار جانب سے حفاظت فرمائے، انہیں ہر بری نظر سے، ہر شر سے، ہر حسد سے
ہر شراری کی شرارت سے، ہر منافق کی منافقت سے محفوظ رکھے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ اور اسی انداز سے یہ خوبصورت پیغامات جو سمجھنے کے ہیں، جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، ہم ان سے مستفیض ہوتے رہیں اور اپنے مقدر جگاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ادھر اس وقت لندن میں موجود ہے، ادھر کے سنگی، پورے UK کے سنگی، بلکہ پوری روحانی اولاد جو دنیا جہان میں ہے، قبلہ صاحب نے جو فرمایا، اللہ تعالیٰ پوری روحانی اولاد یا جسمانی اولاد جہاں، پوری روحانی اولاد جہاں بھی ہے اور جسمانی اولاد جو عیدگاہ کی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان ایام سے بھرپور طریقے سے، اعلیٰ ترین انداز سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان ایام کی برکات سے محروم نہ رکھے۔ ہمارے سے کوتاہی بھی ہو تو اپنی شانوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ان برکات سے جن کا قبلہ صاحب ذکر فرما رہے تھے، ہم سب کو بھرپور انداز سے فیض عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے بھرپور انداز سے خود بھی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پھر وہی کہ ہماری کوشش اور ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان ایام کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، سب کو رحمتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے، دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔